رشید صاحب نہیں آئے ہوئے؟ چاہے عبدالرشید صاحب نہیں نا، ریاض صاحب ہیں ویسے. جو سوال کا بھی 15 منٹ کا موقع ہوتا ہے نا، اس میں عموماً رشید صاحب بھی آ جاتے ہیں. اس کے باوجود اس کی ضرورت ہے. اچھا کون سی آیت ہے؟ حرمت علیکم کون سی؟ چوتھی ہے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. حرمت علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر وما أحل لغیر اللہ بہ والمنخنقۃ والموقوذۃ والمتردیۃ والنطیحۃ وما أکل السبع الا ما ذکیتم وما ذبح علی النصب وأن تستقسموا بالأزلام ذلكم فسق اليوم يئس الذين كفروا من دينكم فلا تخشوهم واخشون اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا فمن اضطر في مخمصة غير متجانف لإثم فإن اللہ غفور رحیم. میں نے کہا یہاں سے تو نہیں شروع کرنا، ہم نے پہلے ہو چکا ہے. اچھا، تو اس کے بعد پھر علیکم المیتۃ والی آیت بات کی ہے. یہ وہ جو میں حیران ہوں کہ دوبارہ ہی پوچھ کیے پھر یہاں. ایسے اس ہی کافی ہے. آیت نمبر 4 جس کی یہ بھی تلاوت ہوئی ہے، علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر، حرمت علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر، اس کے ایک حصے پر درس پہلے ہو چکا ہے اور اس کے حل لغات والا بھی دوبارہ پڑھنے کی ضرورت نہیں. جو حصہ باقی تھا آج وہاں سے شروع کریں گے. نکال دیے نا آپ نے حل لغات. اس کا عام سادہ ترجمہ ایک دفعہ پھر پڑھ کے سنا دیتا ہوں. تم پر مردار حرام کر دیا گیا ہے، اور خون اور سور کا گوشت، اور جو اللہ کے سوا کسی اور کے نام پر ذبح کیا گیا ہو، اور دم گھٹ کر مرنے والا، اور چوٹ لگ کر مرنے والا، اور گر کر مرنے والا، اور سینگ لگنے سے مرنے والا، اور وہ بھی جسے درندوں نے کھایا ہوا ہو، سوائے اس کے کہ جسے تم اس کے مرنے سے پہلے ذبح کر لو. اور وہ بھی حرام ہے جو معبودان باطلہ کے قربان گاہوں پر ذبح کیا جائے. اور یہ بات بھی کہ تم تیروں کے ذریعے آپس میں حصے بانٹو، یہ سب فسق ہے. آج کے دن وہ لوگ جو کافر ہوئے تمہارے دین میں داخل ہونے سے، تمہارے دین میں دخل اندازی سے مایوس ہو چکے ہیں، بس تم ان سے نہ ڈرو بلکہ مجھ سے ڈرو. آج کے دن میں نے تمہارے لیے تمہارا دین کامل کر دیا، اور تم پر میں نے اپنی نعمت تمام کر دی ہے، اور میں نے اسلام کو تمہارے لیے دین کے طور پر پسند کر لیا ہے. بس جو بھوک کی شدت سے ممنوع چیز کھانے پر مجبور ہو چکا ہو، اس حال میں کہ وہ گناہوں کی طرف جھکنے والا نہ ہو، تو اللہ یقیناً بہت بخشنے والا اور بار بار رحم کرنے والا ہے. یہ جو آیت کریمہ ہے، اس میں تمام حلال و حرام کی ہر امکانی بحث شامل کر لی گئی ہے. اس کے بعد کسی کے لیے کوئی مزید شبہ کی بات باقی نہیں رہنی چاہیے. اور وہ جو یوم اکملت لکم والی آیت ہے، وہ بھی کافی بحث طلب ہے، اور اس سلسلے میں جو متفرق علماء اور فقہاء وغیرہ نے بحثیں اٹھائی ہوئی ہیں ان کا بھی میں نے ذکر کر دیا ہے. اور جو تکرار تھی وہ حد المقدور دور کرنے کی کوشش کی ہے، تاکہ علماء اور فضلاء کی بحثوں کی آپس کی تکرار آپ لوگوں کو دوبارہ نہ سنائی جائے.
ایک چیز کو اخذ کر کے خواہ کسی ایک بڑے عالم کی طرف منسوب ہو، دوبارہ دوسرے علماء کا نام لے کر ان کی طرف وہی بات منسوب کرنا بے ضرورت چیز ہے۔ اب یہاں سے شروع ہوگا حرمت علیکم المیتۃ۔ علامہ ابن جریر طبری متوفی 310 عیسوی، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اگر چوٹ لگے، اوپر سے نیچے گرے یا سینگ لگے جانور کو اس حال میں ذبح کریں کہ وہ ہاتھ یا پاؤں ہلا رہا ہو تو اسے کھا لو۔ حسن کہتے ہیں کہ جب چوٹ لگا جانور آنکھوں کو حرکت دے رہا ہو یا پاؤں مار رہا ہو یا دمی ہلا رہا ہو تو اسے ذبح کر لو اور کھا لو۔ ابراہیم کہتے ہیں کہ جب کوئی درندہ شکار کا کچھ حصہ کھا جائے یا چوٹ لگی ہو یا سینگ لگا ہو اور اوپر سے گرا ہو، اگر تم کو اسے ذبح کرنے کا وقت میسر آ جائے تو اسے ذبح کر لو۔ تفسیر طبری۔ علامہ ابو عبداللہ القرطبی بیان فرماتے ہیں جانوروں کو ذبح کرنے کے متعلق اسلامی تعلیم یہ ہے کہ یہ بحث حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے اس ارشاد پر مکمل ہو جاتی ہے کہ آپ نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے ہر شے پر احسان کرنا فرض قرار دیا ہے، بس جب تم کسی کو قتل کرو تو عمدہ طریقے سے قتل کرو، اور جب کسی جانور کو ذبح کرنا ہو تو ذبح کو بھی عمدہ طریقے سے کرو۔ تم اپنی چھری کی دھار کو تیز کرو اور ذبیحہ کو راحت پہنچاؤ۔ اس روایت کو مسلم نے شداد بن اوس سے روایت کیا ہے۔ اب یہاں قتل کرنے کا جو طریقہ ہے مسلمانوں کا، اس پر بحث اٹھائی جاتی ہے، اور لوگ یہ کہتے ہیں کہ یعنی ہم جو غیر مسلم ہیں کہ یہ ظالمانہ طریقہ ہے، اس سے جانور کو زیادہ تکلیف پہنچتی ہے، اور جو سٹن کرنا ہے یہ بہتر ہے، اس سے دماغ معوف ہو جاتا ہے، سوچنے کی تو قوتیں کمزور پڑ جاتی ہیں۔ یہ بحث جو ہے یہ غالباً میں پہلے بھی ایک دفعہ درس میں چھیڑ چکا ہوں۔ اصل بات یہ ہے کہ دماغ سوچنے کی قوت سے محروم ہوتا ہے جب شارک کٹ جائے، تو اچانک خون کا جو فلو ہے وہ دماغ سے ہٹ کر گردن سے براہ راست باہر نکل جاتا ہے۔ تو اس جانور کو جس کو تیزی سے ذبح کیا جائے اور تیز دھار کے آلے سے ذبح کیا جائے، صرف کٹنے کی پہلی تکلیف ہوتی ہے، اس کی مان بعد وہ تکلیف ختم ہو جاتی ہے، مگر جس کو سٹن کر دیا جائے وہ سٹن ہونے کی حالت میں بھی احساسات سے عاری نہیں ہوتا، اور احساسات پر لحاف ڈالنے والی بات ہے، جیسے لحاف ڈال کر کسی بچے کی آواز گھونٹ دی جائے، مگر محسوس ہوتا رہتا ہے اس کو۔ اور ایسے مریض جب بھی وہ ہوش میں آتے ہیں تو اپنی اس وقت کی تکلیف کو یاد کر لیتے ہیں، جن کو اگر مارنا مقصود نہ ہو، وقتی طور پر بے ہوش کیا گیا ہو، تو سٹن ہونے کی حالت میں تکلیف کا احساس ضرور رہتا ہے، ایک قسم کا نائٹ میئر سا تجربہ رہتا ہے، جیسا ڈرونی خوابیں آ رہی ہوں۔ تو یہ وہم ہے، صرف جانوروں کے دماغ میں اپنے آپ کو تو منتقل کر نہیں سکتا انسان، مگر یہ وہمہ ہے، اور حقیقت یہی ہے کہ تیز دھار آلے سے فوری طور پر ذبح کر لیا جائے، اور چھری اتنی تیز ہو کہ اس کو ابھی احساس ہی ہوا ہو تکلیف کا، تو خون کا دوران سر کی طرف نہ رہے، یہ بہترین طریقہ ہے ذبح کرنے کا۔ اس میں تفسیر قرطبی میں یہ بھی ہے، ہمارے علماء کا کہنا ہے کہ چوپایوں پر ذبح کے وقت احسان کرنے سے مراد ان سے نرمی کا برتاؤ ہے، لہٰذا اس وقت ذبیحہ کو سختی سے نہ پچھاڑا جائے اور نہ ہی اسے ایک جگہ سے دوسری جگہ بری طرح کھینچ کر لایا جائے۔ یہ ہمارے قصاب عموماً کرتے رہتے ہیں کہ جس جانور کو ذبح کرنا ہو اس کو گھسیٹے پھرتے ہیں اور اٹھا کے زمین پر مارتے ہیں۔ یہ چیز جو ہے یہ بھیانک ہے اور جانور کو ہراساں کرنے والی بات ہے۔ تو یہ سب چیزیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایات کے خلاف ہیں۔ جس کو ذبح کرنا ہے اللہ کے حکم سے ہر لحاظ سے اس سے نرمی اور ملائمت کا سلوک کرنا چاہیے۔ نیز چھری کا تیز کرنا اور قربانی کو شریعت کے احکام کے مطابق مباح بنانا
اور خدا کا قرب حاصل کرنے کی نیت کرنا اور ذبیحہ کو قبلہ رو لٹانا وغیرہ بھی شامل ہیں۔ اس ذبیحہ کو قبلہ رو لٹانے والا مضمون جو ہے یہ آج کل مشکوک ہو چکا ہے، کیونکہ جتنے بھی ہمارے مذبح خانے ہیں ان میں قبلہ کی طرف رخ کرنے والا جو پہلو ہے اس پر غور نہیں کیا جاتا، اور نہ ان کے لیے ممکن ہوتا ہے۔ تو جس زمانے میں قبلہ سامنے ہو یا قریب ہو اس زمانے میں یہ اس بات پر عمل ممکن تھا، اب ایک عمومی بات ہو گئی ہے۔ اگر پکا پتہ ہو اور قبلہ پتہ ہو کس طرف ہے اور آدمی احتیاط کر لے تو فبہا، ورنہ صرف اسلامی طریقہ ذبح ہی کافی ہے، اور قبلہ رخ ہونا اس کا ضروری نہیں جانور کا جس کو قربان کیا جائے۔ جو یہ ذکر ہے کہ بتوں پر جو قربان کیا جاتا تھا، اس کے متعلق بہت سی تفاصیل مختلف روایتوں میں ملتی ہیں۔ جو زائد اور بے ضرور تفاصیل ہیں ان کو میں نے چھوڑ دیا ہے۔ علامہ آلوسی فرماتے ہیں عربوں کا یہ دستور بتوں سے مشورہ کرنے اور مدد مانگنے کے لیے ہوتا تھا، جیسا کہ حضرت ابن عباس کی روایت میں اس طرف اشارہ ملتا ہے کہ عرب اپنے صنم خانے میں یہ عمل دہراتے تھے، اس لیے یہ عمل حرام قرار دیا گیا ہے۔ جبکہ بعض کے نزدیک اس عمل کو حرام قرار دیے جانے کی وجہ یہ ہے کہ ان تیروں پر جو ربی کا لفظ لکھا ہوتا تھا، ان تستقسم الازلام، جو اس آیت میں اس صورت میں ہے، یعنی اس آیت میں ایک ٹکڑا ہے، اس کی بحث ہو رہی ہے کہ یہ بھی حرام فرما دیا ہے کہ تم اس سے تیروں سے فال لیا کرو۔ اور یہ طریق مختلف عربوں میں رائج تھے کہ بتوں کے نام پر وہ کچھ تیروں کے ساتھ کچھ ہدایتیں مان لیا کرتے تھے، اور پھر جس کے نام کا تیر ہدایتوں کے ساتھ نکلے اس کو کہتے تھے کہ اللہ کا حکم ہے، اور تھی شیطانی حرکت، اس کو اللہ کا حکم کہنا ویسے ہی نامناسب تھا۔ یہ ساری لمبی بحث ہے، بہت ہی تفصیلی بحث علماء نے چھڑی ہوئی ہے، جس کو سب کو میں نے نکال دیا، صرف مختصر ذکر کرنا مناسب سمجھ رہا ہوں۔ جس علامہ آلوسی کی روایت بیان کی ہے اس میں وہ لکھتے ہیں بعض کے نزدیک اس عمل کو حرام قرار دینے کی وجہ یہ ہے کہ ان تیروں پر جو ربی کا لفظ لکھا ہوتا تھا، اگر اس سے مراد اللہ تعالیٰ ہو تو یہ افتراء تھا، کیونکہ خدا نے تو کوئی ایسا حکم نہیں دیا، اور اگر ان تیروں پر لکھے ہوئے ربی سے مراد بت ہوں تو یہ جہالت و شرک ہے۔ اب ایک حدیث ہے حضرت ابن ابی ہریرہ کی سنن ابن ماجہ کتاب الطب میں درج ہے۔ اب یہاں کچھ جو اختلافات ہیں فال نکالنے کے متعلق وہ بحث شروع ہو جائے گی، کیونکہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی فال نکالتے رہے ہیں، اور فال نکالنے میں قرہ اندازی بھی ہے، اور بھی کئی طریق رائج ہیں فال نکالنے کے۔ تو فال نکالنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب ہونے کے نتیجے میں یہ فال کو حرام قرار دیا گیا ہے، اس کا کوئی تضاد تو نہیں آپس میں۔ دراصل جو فال حرام قرار دی گئی ہے وہ بتوں کا منشا معلوم کرنے کے لیے فال نکالی جاتی تھی، فال نکالنا ویسے ممنوع نہیں ہے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تو خدا تعالیٰ کی ہدایت ہر حال میں میسر ہوتی تھی، مگر اس کے باوجود آپ نے فال کے طریق کو بعض صورتوں میں استعمال فرمایا ہے، اور وہ ہو سکتا ہے امت کو سمجھانے کی خاطر، کیونکہ ہر ایک کو تو فوراً الہام نہیں ہو سکتا کہ یہ کرو یہ وہ کرو، اس لیے ایسے معاملات میں جب کسی وقت بھی ایک اچانک فیصلہ کرنا پڑے اور معین پتہ نہ ہو کہ یہ راستہ درست ہے یا وہ راستہ درست ہے،
تو اس گو مگو کی حالت میں کیا انسان کر سکتا ہے؟ بس میرے نزدیک تو حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے یہ طریق صرف امت کی آسانی کی خاطر، آپ کو امت کو سمجھانے کی خاطر کیا گیا تھا، ورنہ آپ تو جو حضرت موسیٰ کی طرح جس طرح سوال کرتے تھے اور جواب مل جاتا تھا، اس سے بھی بہت زیادہ خدا کے قریب تھے، اور ہر حال اللہ کا منشا آپ کو معلوم ہو سکتا تھا، اس لیے اور ہوتا تھا، اس لیے فعال نکالنے کی جتنی حدیثیں ہیں اس میں میرے نزدیک یہ امت کی تعلیم و تربیت ہے، ورنہ ان حدیثوں کی ضرورت کوئی نہیں تھی۔ ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو نیک فعل پسند تھی اور آپ بدشگونی کو ناپسند کرتے تھے۔ نیک فعل اور بدشگونی میں فرق ایک اور بھی ہے کفار کے بتوں سے فعل لینے کے علاوہ، وہ یہ ہے کہ کسی اچھے کام سے رک جانا فعل کے نتیجے میں، یہ بدشگونی ہے۔ یعنی جو عرف عام میں اچھا کام ہے اس میں فعل نکالنے کی کیا ضرورت ہے؟ بغیر فعل کے اس کو کرنا چاہیے۔ تو لوگ بدشگونی خیال کر کے کسی اچھے کام سے رک جاتے ہیں، یہ ناجائز حرکت ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ جب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کسی سفر کا ارادہ فرماتے تو اپنی بیویوں کے درمیان قرعہ ڈالتے، پھر ان میں سے جس کا قرعہ نکلتا اسی کو ساتھ لے جاتے۔ اب یہ وہی موقع ہے کہ فعل کس موقع پر استعمال کی جاتی ہے کہ جہاں امکان ہے دونوں طرف، وہاں زبردستی ہر بات میں الہام کی تمنا عام انسان تو نہیں کر سکتا، ان کے لیے کوئی راہ نکالنی ضروری تھی، یہ انہی کی خاطر ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتی ہیں کہ جب آپ سفر کے لیے نکلتے تو اپنے ازواج کے درمیان قرعہ اندازی فرماتے۔ ایک مرتبہ قرعہ حضرت عائشہ اور حضرت حفصہ کا قرعہ میں حضرت عائشہ اور حضرت حفصہ دونوں کا نام نکل آیا، تو آپ دونوں کو ساتھ لے گئے۔ یعنی جب فعل نکالی جائے تو پھر اس پہ عمل بھی کرنا چاہیے۔ بعض لوگ اپنی مرضی کی فعل ہو تو کر لیتے ہیں، نہ مرضی کی ہو تو کوئی فعل یہ کوئی بات نہیں۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی سنت سے ثابت فرما دیا کہ جب تم نے توجہ کی ہے، دعا کی ہے اللہ صحیح راستے کی ہدایت کرے اور فعل نکالی ہے، تو پھر جو فعل نکلے اس پر عمل بھی کرنا چاہیے۔ الیوم یئس الذین کفروا من دینکم، آج کے دن جو لوگ کافر ہوئے ہیں وہ تمہارے دین سے مایوس ہو گئے ہیں۔ اکملت لکم دینکم والی آیت کا حوالہ ہے، دین کامل ہو گیا، نعمت مکمل ہو گئی۔ تو پہلے جو آپ مسلمانوں کو بہکانے کی کوشش کیا کرتے تھے، جن میں ایسے مضامین جن میں ابھی فوری طور پر قطعی ہدایت نازل نہ ہوئی ہو، تو انہوں نے ہاتھ اٹھا لیے کہ اب ان کا دین مکمل ہو گیا، اب اس سے مزید کچھ کہنے کی یا کوشش کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، شیطان اس بات سے تو مایوس ہو چکا ہے کہ نمازی اس کی عبادت کریں، لیکن وہ ان میں پھوٹ ڈالتا رہے گا۔ مراد یہ ہے کہ دین میں تو اب رخنہ اندازی کا موقع نہیں رہا شیطان کے لیے، مگر مومنوں کے درمیان پھوٹ ڈالنا، اختلاف پیدا کرنا، یہ شیطان جاری رکھتا ہے۔ علامہ ابو علی الطبرسی فرماتے ہیں، الیوم سے مراد نزول آیت والا دن نہیں ہے، بلکہ مراد یہ ہے کہ آج یعنی اس زمانے میں کافر تمہارے دین سے مایوس ہو گئے ہیں۔ یہ بھی ایک عمدہ خیال ہے کہ آج سے مراد عین اس دن جس دن یہ آیت نازل ہوئی وہ مراد نہیں ہو سکتی، مراد بھی ہو سکتی ہے اور نہیں بھی ہو سکتی۔ دوسرے معنی اس کے بنیں گے کہ آج ایک زمانے کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے۔ یوم کا لفظ قرآن کریم میں ایک وسیع زمانے کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے، تو قرآن کریم کے نزول کا تمام زمانہ ہی مراد ہے، اور وہ زمانہ تکمیل کو جس دن پہنچ گیا اس سارے عرصے میں شیطان ہر دفعہ مایوس ہی ہوتا رہا ہے۔
جب کوئی دخل اندازی کرنے کی کوشش کرتا تھا تو قرآن کریم کی آیت اس موقع اور محل کے مطابق اس بات کو واضح کر دیتی تھی۔ بس اس پہلو سے آج کا جو یہ معنی لیا ہے یہ بھی امکاناً جائز ہے۔ خلاصہ آخر کا یہ نکالا ہے، اور یسوع کا ایک معنی یہ بھی ہے کہ تمہارے دین سے ان کو جو جھوٹی امیدیں تھیں کہ شاید تم اپنے اس دین کو چھوڑ دو گے اور شرک کی طرف لوٹ جاؤ گے، وہ امیدیں ختم ہو گئیں۔ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ اس آیت سے تعلق میں ایک روایت صحیح مسلم کتاب التفسیر میں طارق بن شہاب سے ہے کہ یہود میں سے ایک شخص حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آیا اور کہا کہ اے امیر المومنین، تمہاری کتاب میں ایک آیت ہے، آپ اسے پڑھتے ہیں۔ تمہاری کتاب میں تو پھر آپ کی کتاب میں چاہیے تھا لکھنا۔ آپ کی کتاب میں ایک آیت ہے، آپ اسے پڑھتے ہیں۔ اگر وہ ہم یہودیوں پر نازل ہوئی ہوتی تو ہم اس دن کو عید کے طور پر اختیار کر لیتے۔ آپ نے فرمایا وہ کون سی آیت ہے؟ اس نے کہا الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ اس پر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا میں ضرور اس دن کا علم رکھتا ہوں جس میں یہ نازل ہوئی، اور اس جگہ سے بھی واقف ہوں جہاں یہ اتری۔ یہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر عرفات میں جمعہ کے دن اتری تھی، یعنی حج کے دوران عرفات کے موقع پر کے میدان میں جمعہ کے دن اتری ہے، تو پہلے ہر قسم کی عیدیں اس میں اکٹھی ہو گئی تھیں۔ علامہ طبری نے یہ بحث بھی اٹھائی ہے کہ آیت الیوم اکملت لکم دینکم کے بعد بھی احکام نازل ہوئے ہیں، اور یہ بھی کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر وہی آخر تک نازل ہوتی رہی ہے۔ اس بات سے تو اتفاق ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر وہی کبھی بھی بند نہیں ہوئی، آخر وفات تک یا رفیق الاعلیٰ جو آپ فرما رہے تھے اس وقت تک آپ کی وہی بند نہیں ہوئی۔ مگر یہ ضروری نہیں کہ وہی احکام و فرائض سے متعلق ہوتی ہو، یعنی احکام و فرائض سے متعلق وہ وہی ضروری نہیں ہے، وہ احکام و فرائض کے علاوہ بھی تو وہی ہو سکتی ہے۔ قرآنی احکام اور قرآنی مناہی سے تعلق میں حضرت مسیح موعود علیہ السلام کو بھی بکثرت وحی ہوئی ہے، مگر وہ نئی وحی نہیں ہے۔ قرآنی احکام ہی کی تکرار قرآنی نواحی کی تکرار ہے، اور اس کے علاوہ غیب کی خبروں پر مشتمل ہوا کرتی تھی۔ بس ایسی وحی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس آیت کے نزول کے بعد کہ الیوم اکملت لکم دینکم اگر ہوئی ہو، تو اگر وہ کوئی عظیم الشان خوشخبری اور فتح کے متعلق ہے تو یہ امکان ہے، اس کا انکار نہیں کیا جا سکتا، مگر نئے احکام اور نئی مناہی نہیں ہوئی ہوگی۔ یہ تو جہاں تک میں نے غور کیا ہے یہ قطعیت سے ثابت ہے۔ اب ایک مثلاً راوی بیان کرتے ہیں کہ یہ آیت الیوم اکملت لکم دینکم کے بعد نازل ہوئی، یستفتونک قل اللہ یفتیکم فی الکلالہ، کلالہ کے احکام اس کے بعد نازل ہوئے ہیں۔ اگر بعد میں نازل ہوئے تو پھر تو الیوم اکملت لکم والی آیت کی کوئی پھر سند باقی نہیں رہتی، یہ قابل قبول نہیں ہے،
اور یہ آخری وحی قرار دینے والے برا بن عازب کی ایک روایت کو پیش کیا گیا ہے جو مجہول روایت ہے، کسی صحیح کتاب میں اس روایت کا ذکر نہیں۔ تو ایک روایت کی خاطر قرآن کریم کی اتنی قطعی گواہی کو ہم رد کر دیں یا اس کی ٹال مٹول شروع کر دیں، یہ درست نہیں ہے۔ بعض روایتیں بیان کرتی ہیں کہ کوئی وحی بعد میں نازل ہوئی، مگر وہ احکام سے متعلق نہیں تھی بلکہ عظیم بشارتوں سے متعلق تھی۔ اگر ان روایتوں کو تسلیم بھی کر لیا جائے تو کوئی حرج واقعہ نہیں ہوتا۔ عن ابن عباس انہ قال آخر سورۃ انزلت جا، حضرت ابن عباس سے روایت ہے کہ انہوں نے کہا کہ آخری سورت جو نازل ہوئی وہ سورہ مائدہ کے بعد اذا جاء نصر اللہ والفتح تھی، یعنی جب خدا تعالیٰ کی طرف سے عظیم فتح داخل ہو جائے گی، لوگ قوم در قوم، فوج در فوج داخل ہوں گے۔ یہ وہ صورت ہے جس کو اگر مان بھی لیا جائے کہ بعد میں نازل ہوئی ہے تو نقصان اس لیے نہیں ہے کہ اس کا احکام و مناہی سے تعلق نہیں ہے، بلکہ ایک خوشخبری ہے۔ اس خوشخبری کے نتیجے میں پیدا ہونے والی ذمہ داریاں جو مسلمانوں پر عائد ہوتی ہیں ان کا ذکر ہے۔ اسی طرح کی روایتوں میں ایک یہ بھی ہے، حضرت عبید اللہ بن عبداللہ بن عتبہ کہتے ہیں کہ حضرت ابن عباس نے مجھ سے کہا کہ کیا تو جانتا ہے کہ آخری صورت با اعتبار نزول کون سی ہے جو ساری کی ساری اکٹھی نازل ہوئی، یعنی ٹکڑوں میں نہیں بلکہ یک دفعہ نازل ہوئی؟ میں نے عرض کیا کہ جی ہاں، وہ اذا جاء نصر اللہ والفتح ہے۔ اس پر حضرت ابن عباس نے فرمایا کہ ہاں تم نے سچ کہا۔ الیوم اکملت لکم دینکم کی ایک تشریح علامہ محمود بن عمر الزمخشری نے یوں سنوائی ہے، میں نے تمہارے دشمن کا معاملہ تمہارے سپرد کر دیا اور تمہارا ہاتھ اوپر کر دیا ہے، جیسا کہ بادشاہ کہا کرتے ہیں کہ آج ہماری سلطنت مکمل ہو گئی، یعنی سلطنت کے کاموں سے فارغ ہوئے، ان کو آخر تک کمال تک پہنچا دیا، اور جو ہم چاہتے تھے وہ پورا ہو گیا۔ یہ بات وہ اس وقت کہتے ہیں جب وہ لوگ جو سلطنت میں اس سے جھگڑے ہیں اس کے قابو میں آ جائیں۔ جب کسی بادشاہ سے کچھ جھگڑے باقی ہوں، بعض قبیلوں کے، بعض قوموں کے، بعض علاقوں کے، تو ان پر جب وہ قابو پا لے تو اکملتو کا لفظ استعمال ہو سکتا ہے۔ چنانچہ وہ لکھتے ہیں، فتح مکہ کے ذریعے اور اس میں امن کے ساتھ غلبہ کے ساتھ داخل ہونے کے ذریعے اور جہالت کے منار گرا کر اور ان کے مذہبی اطوار کو مٹا کر وہ مشرک کہتے ہوئے تمہارے ساتھ حج نہ کر سکیں گے، اور نہ ہی وہ ننگے خانہ کعبہ کا طواف کریں گے۔ یہ سارے امور وہ ہیں جو الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی میں بیان فرمائے گئے ہیں۔ اس سے پہلے جو میں نے ایک دفعہ زبانی بات بھی کی تھی کہ جو مشرکوں کا حج منع ہے وہ اپنی رسوم کے ساتھ حج کرنا منع ہے۔ یہاں امام شافعی نے، امام الکشاف کے مصنف لکھتے ہیں، خانہ کعبہ کا نہ ہی وہ خانہ کعبہ کا طواف کریں گے جبکہ وہ ننگے ہوں۔ تو یہ عربوں کی بعض گندی رسمیں تھیں جن کا یکسر قلقمہ کر دیا گیا۔ تو الیوم اکملت لکم سے مراد یہ ہے کہ اب یہ سارے امور طے ہو چکے ہیں، اب تمہیں کسی بات میں آپس میں اب اختلاف کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ اب ایک جگہ علامہ تبری نے یہ بحث اٹھائی ہے، رضیت لکم الاسلام دینہ سے اللہ جل شانہ
کی مراد یہ ہے کہ میں تمہاری طرف سے اپنے احکامات کی فرمانبرداری سے اور اپنی اطاعت کی پابندی سے راضی ہو گیا ہوں، اور میں نے تمہارے لیے شریعت کی جو حدود اور فرائض دین کے طور پر فرض کی ہیں، یعنی اس بارے میں اپنے لیے تمہاری اطاعت سے راضی ہو گیا ہوں۔ مراد وہ کہتے ہیں علامہ طبری، ابن جریر طبری، کہ راضی ہونا اطاعت سے راضی ہونا ہے، احکامات کے کامل ہونے سے یا نعمت کے تمام ہونے سے تعلق نہیں، بلکہ تمہاری اطاعت سے راضی ہونا مراد ہے۔ اگر کوئی کہے کہ کیا اس آیت کے نزول کے دن تک اللہ تعالیٰ نے اسلام کو اپنے بندوں کے لیے پسند نہیں کیا تھا، تو اس کے جواب میں کہا گیا ہے کہ خدا تعالیٰ نے اسلام کو اپنے بندوں کے لیے بطور دین کے پسند کیا، اور اللہ جل شانہ ہمیشہ اسے اپنے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ کے درجات اور مراتب میں درجہ بدرجہ اور مرتبہ بمرتبہ اور ایک حال کے بعد دوسرے حال میں ترقی دیتا رہا، یہاں تک کہ ان کے لیے ان کی شریعت اور مبلغ علم کو مکمل کر دیا اور انہیں درجات اور مراتب میں آخری مقام تک پہنچا دیا۔ تب ان پر یہ آیت نازل کر کے فرمایا کہ اس صفت سے جس پر تم آج ہو اور دین کی وہ حالت جس میں تم آج ہو راضی ہو گیا ہوں، بس اس سے چمٹ جاؤ اور اسے ہرگز نہ چھوڑو۔ مراد یہ ہے کہ صرف ایک نئی بات یہ کی ہے کہ صرف احکامات اور مناہی مکمل نہیں ہوئے، بلکہ صحابہ نے مسلسل جو سمعنا و اطعنا کا درجہ دکھایا، کا عمل کر کے دکھایا، یا کا سمعنا و اطعنا کہہ کر اس پر عمل کر کے بھی دکھا دیا، یہ بات ہے جس سے اللہ تعالیٰ راضی ہوا ہے۔ جماعت احمدیہ کی طرف سے جو تفاسیر ہیں ان میں سے سب سے پہلے حضرت خلیفۃ المسیح اول رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تفسیر ایک پیش کرتا ہوں۔ یہاں بہت سی تفاسیر جو ایک ہی مضمون سے تعلق رکھنے والی تھیں وہ میں نے نکال دی ہیں، جہاں کوئی نیا نقطہ کچھ نظر آیا ہے وہ میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں۔ معاشرت میں ضرورت ہے عمدہ اخلاق کی اور بدن کو حوادث سے محفوظ رکھنے کی، بس مردار کو استعمال کر کے جان کو ہلاکت میں نہ ڈالو۔ جو مردے ہیں وہ جسمانی ہلاکت، ان کا خون کھانا، ان کا گوشت کھانا زہریلا ہوتا ہے اور جراثیم سے پر ہوتا ہے، اس لیے جسمانی طور پر بھی اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈالنا مراد ہے، تو اس لیے خدا تعالیٰ نے ان کی مناہی فرمائی ہے۔ خون میں بہت سی زہریں ہوتی ہیں، وہ لطیف طاقتیں جو خدا کی معرفت کے لیے ضروری ہیں خون کھانے والوں میں نہیں رہتی۔ چوہے ہلاک خور کو اگر جناب الہی کی عظمت و جرات کا مضمون سمجھاؤ تو وہ نہ سمجھے گا۔ اسی طرح لحم الخنزیر سور کا گوشت ہے جو شہوت و غضب کو بڑھا دیتا ہے۔ بعض آدمی بات بات پر آگ ہو جاتے ہیں، گویا ان کا دوزخ ان کے ساتھ ہوتا ہے، چلتے ہوئے ناک چڑھاتے جائیں گے، ہر وقت ایک جلن محسوس کرتے رہیں گے۔ شیر باوجود اتنا بہادر ہونے کے اپنے دشمن کے مقابلہ میں احتیاط کرتا ہے، ادھر ادھر ہو کر حملہ کرتا ہے، مگر سور غضب کے وقت سیدھا آتا ہے۔ یہ فرق ہے جو رسول خلیفۃ المسیح اول نے واضح کیا ہے کہ شیر اتنا بہادر اور اتنا جری جانور ہے، مگر ہمیشہ داؤ پیش لگا کر سٹاک کر کے دشمن پہ حملہ کرتا ہے، اور سور اس قدر بے وقوف جانور ہے کہ جب حملہ کرتا ہے تو سیدھا حملہ کرتا ہے، اس کو نہ چھپنے کا سلیقہ ہے نہ دبے پاؤں پیچھے لگنے کا سلیقہ ہے، وہ ہمیشہ اندھے پاگل کی طرح سیدھا حملہ کر کے وہ دشمن کو شکار کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ تو یہ وہ عادت ہے جس سے جو اس کا خون کھاتے ہیں ان میں بھی یہ عادت پیدا ہو جاتی ہے، جو اس کا گوشت کھاتے ہیں ان میں بھی یہ عادت پیدا ہو جاتی ہے۔ دوسرا فرماتے ہیں اسی طرح اس جانور میں شہوت بڑی ہوتی ہے، تمام گناہوں کی مبدا یہی دو قوتیں ہیں، غضب اور شہوت، اس لیے اس کا گوشت کھانے سے منع فرمایا۔ پھر فرماتے ہیں وما اہل لغیر اللہ بہ،
پھر وہ چیزیں ہیں جن پر غیر اللہ کا نام لیا جاوے ان کا کھانا بلحاظ عقائد اللہ سے بعد میں ڈال دیتا ہے۔ اس کے بعد میتا اور ماحلہ کی کچھ تفصیل دی۔ پہلے اسلام نے عقائد سکھائے، اللہ کی عظمت، پھر ملائکہ، پھر رسولوں، پھر کتابوں کا علم سکھایا، پھر عبادت کے طریق بتلائے، پھر زکوٰۃ، روزہ، حج، پھر بتدریج سکھاتے تمدن کے ضروری مسائل سکھائے، پھر کھانے پینے کے مسائل بھی بتا دیے۔ اس پر کہا کہ اب تو تمہارا کھان پان بھی بیان ہو چکا ہے، اس لیے شریعت کے اصول کامل ہونے سے کافر نا امید ہو گئے۔ اب حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے چند اقتباسات آپ کے سامنے رکھتا ہوں، جس میں ان آیات کی جن پر بحث ہو رہی ہے سارے پہلو لے لیے گئے ہیں۔ خصوصاً حرمت خنزیر سے متعلق حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی یہ تحریر جو ہے یہ خاص طور پر قابل پیش نظر رہنی چاہیے۔ خنزیر جو حرام کیا گیا ہے، خدا نے ابتدا سے اس کے نام میں ہی حرمت کی طرف اشارہ کیا ہے۔ یہ بالکل نیا نقطہ ہے جو پہلے کبھی کسی مفسر نے بیان نہیں فرمایا۔ خنزیر کا لفظ خنزن اور ارا سے مرکب ہے، جس کے معنی یہ ہیں کہ میں اس کو بہت فاسد، اب خنز کہتے ہیں فاسد کو جو نہایت گندے کام کرنے والا ہو، اور ارا دیکھتا ہوں، تو خنزیر کا لفظ بہت فاسق اور خراب دیکھتا ہوں کہ مضمون کو دونوں کو اکٹھا ایک لفظ میں باندھ دیا گیا ہے۔ بس اس جانور کا نام جو ابتدا سے خدا تعالیٰ کی طرف سے اس کو ملا ہے وہی اس کی پلیدی پر دلالت کرتا ہے، اور عجیب اتفاق ہے کہ ہندی میں اس جانور کو سوئر کہتے ہیں، سو برے کو اور ارا دیکھتا ہوں، جو عربی نام ہے خنزیر بالکل وہی نام ہندی میں بھی رائج ہے۔ یہ لفظ بھی سو اور ارا سے مرکب ہے، جس کے معنی یہ ہے کہ میں اس کو بہت برا دیکھتا ہوں۔ اس سے تعجب نہیں کرنا چاہیے کہ سو کا لفظ عربی کیوں کو ہو سکتا ہے۔ سو کا لفظ عربی ہے ہی، ہندی میں کیوں آ گیا یہ الگ بحث ہے، اور سو تو برے کو کہتے ہیں عربی میں۔ پھر فرماتے ہیں کیونکہ ہم نے اپنی کتاب نور الرحمان میں ثابت کیا ہے کہ تمام زبانوں کی ماں عربی زبان ہے، اور عربی کے لفظ ہر ایک زبان میں نہ ایک نہ دو بلکہ ہزاروں ملے ہوئے ہیں۔ سو عربی لفظ ہے، اس لیے ہندی میں سو کا ترجمہ بد ہے۔ صرف اتنا فرق ہے کہ حمزہ آتا ہے سو کے بعد، ہندی میں حمزہ نہیں لکھتے۔ یہ فرق ہے جو بیان فرمانا چاہتے ہیں کہ عربی سے نکلی ہے اور ایک لفظ بیچ میں کثرت استعمال سے جھڑ گیا ہے جو حمزہ ہے، ورنہ سو کا معنی عربی میں بد ہی کا ہے، اور ہندی میں بھی بد ہی کو کہتے ہیں۔ بس اس جانور کو بد بھی کہتے ہیں۔ اب یہ بھی ایک بڑا دلچسپ معاملہ ہے۔ ہمارے جھنگ وغیرہ میں وہ ہر وقت شیطانی باتیں کرتے رہیں، گندے سے گندے لفظ بولیں گے، مگر سور کا نام نہیں لیتے، کہتے ہیں زبان ناپاک ہو جائے گی، اس لیے اس کو بد کہتے ہیں، برا اور بد۔ میں نے کئی دفعہ وہاں جنگی لوگوں سے تجربہ کر کے دیکھا، پوچھا ہے ان کو جو جانگلی کہلاتے ہیں، وہ کہتے ہیں بد آتا ہے یہاں۔ پہلے تو مجھے سمجھ نہیں آئی تھی بد کا آتا ہے کیا مطلب، بعد میں پتہ چلا کہ یہ سور کو بد کہتے ہیں۔ پھر فرماتے ہیں اس بات کا ان لوگوں کو علم نہیں ہے کہ یہ جانور اول درجہ کا نجاست خور اور نیز بے غیرت اور دیوس ہے۔ اب اس کے حرام ہونے کی وجہ ظاہر ہے کہ قانون قدرت یہی چاہتا ہے کہ ایسے پلید اور بد جانور کے گوشت کا اثر بھی بدن اور روح پر پلید ہی ہو سکتا ہے، کیونکہ ہم ثابت کر چکے ہیں کہ غذاؤں کا بھی انسان کی روح پر ضرور اثر ہے۔ بس اس میں کیا شک ہے کہ ایسے بد کا اثر بھی بد ہی پڑے گا، جیسا کہ یونانی طبیبوں نے اسلام سے پہلے ہی یہ رائے ظاہر کی ہے۔ اس جانور کا گوشت بالخاصیت حیا کی قوت کو کم کرتا ہے اور دیوسی کو بڑھاتا ہے، اور مردار کا کھانا بھی اسی لیے اس شریعت میں منع ہے۔
کہ مردار بھی کھانے والے کو اپنے رنگ میں لاتا ہے اور نیز ظاہری صحت کے لیے بھی مضر ہے، اور جن جانوروں کا خون اندر ہی اندر رہتا ہے جیسے گلا گھونٹا ہوا یا لاٹھی سے مارا ہوا، یہ تمام جانور در حقیقت مردار کے حکم میں ہی ہیں۔ کیا مردہ کا خون اندر رہنے سے اپنی حالت پر رہ سکتا ہے؟ نہیں، بلکہ وہ بجا مرطوب ہونے کے بہت جلد گندا ہو جائے گا اور اپنی عفونت سے تمام گوشت کو خراب کرے گا، اور نیز خون کے کیڑے جو حال کی تحقیق سے بھی ثابت ہوئے ہیں مر کر ایک زہرناک عفونت بدن میں پھیلا دیں گے۔ اسلامی اصول کی فلسفی میں درج ہے۔ ایک دفعہ لندن میں جب میں لندن اسکول میں پڑھا کرتا تھا 55-56 میں، وہاں یہ گفتگو ہوئی سور کی حرمت پر۔ اس میں جو میں نے مثالیں دیں کہ یہ سور میں یہ خرابی ہے، اس میں ایک اس کی بے حیائی کی طرف اشارہ بھی کیا، تو وہ جو سننے والے تھے ان میں سے ایک لڑکی اٹھ کے کھڑی ہوئی کہ اس میں حرجی کیا ہے؟ میں کہ یہی تو میں ثابت کرنا چاہتا تھا کہ جو سور کھاتے ہیں ان کو اس میں حرج معلوم نہیں ہوتی۔ اس میں کافی کہہ پڑا اور اس کو شرمندہ ہونا پڑا۔ یہی حضرت مسیح موعود السلام فرما رہے ہیں کہ جو سور کا گوشت کھاتے ہیں ان کے اندر سور کی عادتیں منتقل ہو جاتی ہیں۔ اکملت لکم کی بحث میں حضرت مسیح موعود السلام فرماتے ہیں، ایسی کامل کتاب کے بعد کس کتاب کا انتظار کریں جس نے سارا کام انسانی اصلاح کا اپنے ہاتھ میں لے لیا ہو اور پہلی کتابوں کی طرح صرف ایک قوم سے واسطہ نہیں رکھا بلکہ تمام قوموں کی اصلاح چاہیے اور انسانی تربیت کے تمام مراتب بیان فرمائے۔ اب یہ ایک نیا نقطہ ہے جو پہلے اس نے بیان کیا، یوم اکملت لکم دینکم کا تمام دنیا سے تعلق ہے، اور دنیا میں مختلف قومیں بستی ہیں، ان کے رواج مختلف ہیں، ان کی بلائیں اور مصیبتیں مختلف ہیں، ان سب کا حل اس دن جس قرآن مکمل ہوا ایک عالمی مذہب کے طور پر مکمل ہوا ہے۔ اس لیے وہ مفسرین گزشتہ اربوں کی بحث میں مبتلا رہے ہیں اور انہوں نے عالمی حیثیت سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو رسوخ تمام دنیا پر قائم ہونے والا تھا اس کو نظر انداز کر دیا، جو اس آیت میں مندرج ہے۔ اور اس کا ایک اور بڑا لطیف نقطہ بھی ہم مسلم بیان فرماتے ہیں، وہ یہ ہے، یہ قرآن نے ہی دنیا پر احسان کیا کہ طبی حالتوں اور اخلاق فاضلہ میں فرق کر کے دکھلا دیا، اور جب طبی حالتوں سے نکار کر اخلاق فاضلہ کی محل عالی تک پہنچایا تو فقط اس پر اکتفا نہیں کی بلکہ اور مرحلہ جو باقی تھا یعنی روحانی حالتوں کا مقام، اس تک پہنچنے کے لیے پاک معرفت کے دروازے کھول دیے، بلکہ لاکھوں انسانوں کو اس تک پہنچا بھی دیا، اور اس پر تینوں قسم کی تعلیم جس کا میں پہلے ذکر کر چکا ہوں کمال خوبی سے بیان فرمائی۔ بس چونکہ وہ تمام تعلیموں کا جس پر دینی تربیت کی ضرورتوں کا مدار ہے کامل طور پر جامع ہے، اس لیے یہ دعویٰ اس نے کیا کہ میں نے ہی دائرہ دینی تعلیم کو کمال تک پہنچایا، جیسا کہ فرمایا الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، یعنی آج میں نے دین تمہارا کامل کیا اور اپنی نعمت کو تم پر پورا کر دیا، اور میں تمہارا دین اسلام ٹھہرا کر خوش ہوا۔ یعنی دین کا انتہائی مرتبہ وہ عمل ہے جو اسلام کے مفہوم میں پایا جاتا ہے، یعنی یہ کہ محض خدا کے لیے ہو جانا اور اپنی نجات اپنے وجود کی قربانی سے چاہنا۔ اچھا، ابھی اس کا حصہ باقی ہے۔ ایک صرف پہلو اس کا جو بیان کرنے والا بڑا ضروری تھا وہ ہم نے آگے کہیں بیان فرمایا ہے غالباً، وہ یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک عجیب نقطہ بیان فرمایا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کسی وقت بھی فوت ہو سکتے تھے، لیکن 23 سال تک قرآن جب تک نازل ہو کے مکمل نہیں ہوا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فوت نہیں ہوئے، اور اکملت لکم دینکم میں تمام دنیا کی ضرورتیں بیان کرنا اور آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کسی حادثاتی موت یا طبی موت کا شکار نہ ہونا اور آخر وقت تک زندہ رہنا، یہ ایک اپنی ذات میں بڑا معجزہ ہے،
اتنی کامل تعلیم کسی وقت بھی ختم ہو سکتی تھی اور کئی ضروریات انسانی تھیں جو باقی رہ جاتی ہیں. تو یہ حضرت مسلم علیہ السلام نے خصوصی نقطے کے طور پر پیش فرمایا. اب وقت ہے ختم ہو گیا, بس یہ لے لیں آپ. میں اس میں تھا آج ہم 4-5 آیتیں کریں گے, کل سے انشاءاللہ پھر. اچھا یہ اٹھا لیں, اور اب وقت سوالات کا شروع ہو گیا. یہ بھی لے لیں. آگے جا کے اس درس قرآن کے دوران بہت سی آیات ایسی آئیں گی جن میں مفسرین نے کچھ بھی نہیں کہا ہوا اور سادہ ترجمہ ہی دراصل اپنی ذات میں تشریح پیش کر رہا ہے. تو اس لیے امید رکھتا ہوں کہ انشاءاللہ اس سال ہم سورہ مائدہ کا درس مکمل کر کے اگلی صورت میں بھی داخل ہو سکیں گے انشاءاللہ. تو اب بتائیں سوال کیا کرنے ہیں. حیات صاحب, پہلے حیات صاحب کا حق ہے سب سے پہلے. ہاں رشید صاحب بیٹھے ہوئے ہیں, آپ کی صحت ٹھیک ہے اب؟ رشید صاحب آپ سے پوچھ رہا ہوں. ہاں صحت اب ٹھیک ہے؟ دیکھنے میں اچھے لگ رہے ہیں اس وقت. دل کی تکلیف ختم ہو گئی؟ اچھا چلیں جی. السلام علیکم حضور. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. سیدی حضور ایت اللہ تعالیٰ نے کل کے درس میں ناسخ اور منسوخ کا ذکر فرمایا, اور یہ فرمایا کہ اس سلسلہ کے آخر میں حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے 5 آیات کو منسوخ قرار دیا ہے, جن کا حل حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے پیش فرمایا. وہ آیات کون سی ہیں؟ حضور برائے مہربانی ان کی نشاندہی فرمائیں. جزاک اللہ احسن. کافی لمبا مضمون, وہ نکال لیں. 5 آیتیں مجھے اس طرح فوری طور پر تو یاد نہیں کہ کون کون سی آیتیں تھیں, وہ نکال دیں, اگلی دفعہ پیش کر دیں گے. جزاک اللہ. آپ کا جواب اگلی دفعہ آ جائے گا انشاءاللہ. اچھا جزاک ٹھیک ہے. اللہ. بس ہاں یہ چلیں. السلام علیکم حضور. السلام. آصف علی پرویز ہنسلو جماعت. حضور میرا سوال میقات یعنی ہل سے گزرنے کے متعلق ہے. اس کے متعلق جو میقات خانہ کعبہ کے گرد مقرر ہیں اس سے متعلق ہے. حضور اگر ایک شخص عمرہ کی نیت سے اپنے ملک سے چلے, لیکن اس کا یہ ارادہ ہو کہ جس دن مکہ معظمہ پہنچے اس دن سفر کی تھکان وغیرہ کی وجہ سے عمرہ نہ کرے گا بلکہ اگلے دن کرے گا, تو کیا ایسا شخص بغیر احرام باندھے میقات میں سے گزر سکتا ہے اور پھر اگلے دن مسجد عائشہ جا کر احرام باندھے اور عمرہ کرے؟ احرام اس کو باندھ لینا چاہیے, بے شک آرام کرے احرام کے بعد. احرام کے باندھنے کے فوری بعد تو مشقت ضروری نہیں ہوا کرتی. تو بہتر یہی ہے کہ قرآن کریم کی ہدایت کے مطابق داخل ہونے سے پہلے احرام کی حالت میں ہو جائے وہ, اور پھر جب جہاز لینڈ کرے گا تو پھر احرامی کی حالت کو باقی رکھے, وہی کپڑے پہنے رکھے اور آرام بے شک کر لے. احرام میں آرام کرنا منع تو نہیں ہے. ٹھیک فرمائیے جناب. شبیر صاحب, بھٹی صاحب. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. قرآن حضور نے جو ترجمہ کیا تھا اپنے ان انعام کا اور جانوروں کا جن کا جو حلال اور حرام کے مطابق خدا تعالیٰ نے ذکر کیا کہ یہ حلال ہے اور یہ حرام ہے, وما احل لغیر اللہ بہ, اس میں وہ تو آ جاتا ہے کہ جو خدا کے نام پر ذبح کیا ہو وہ حلال, اور جو خدا کے علاوہ کسی نام پر وہ حرام. لیکن ایک بڑا گروہ ان جانوروں کا ہے جو کسی کے نام پر ذبح نہیں کیے جاتے, ان کے متعلق اس آیت میں کوئی اشارہ نہیں. اس کے متعلق واضح طور پر حدیث میں ذکر موجود ہے کہ اگر کسی اور کے نام پر ذبح نہ کیا گیا ہو اور ذبح کیا گیا ہو مگر یعنی خون اس کا پورا بہا دیا گیا ہو,
تو ایسا گوشت کھانا بسم اللہ پڑھ کے جائز ہے، اور واضح احادیث ہیں کہ باہر سے گوشت ایسا آ جایا کرتا تھا جن کے متعلق یہ پتہ تھا کہ نومسلموں کی طرف سے ہے، اتنا ہی کافی تھا، یعنی مشرکوں کا نہیں بلکہ نومسلموں کی طرف سے ہے، تو اس میں پھر مزید تردد نہیں کیا کرتے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، نہ اس تردد کی اجازت دی تھی، بلکہ بسم اللہ پڑھو اور ایسے گوشت کو کھا لو۔ فرمائیے۔ السلام علیکم حضور۔ وعلیکم السلام رحمۃ اللہ۔ حضور میرا نام فاروق محمود ہے۔ میرا سوال حضور کے کل کے درس سے متعلق ہے۔ کس کے متعلق؟ کل کا جو درس تھا حضور کا۔ ہاں جی۔ حضور نے فرمایا تھا کہ پانی کے تمام جانور حلال ہیں۔ حضور کیا ان جانوروں کو بھی حلال کہا گیا ہے جو کارنیورز یا اومنیورز ہیں؟ کیونکہ عام طور پر ہم دیکھتے ہیں کہ ہربی وورز ہی حلال قرار دیے گئے ہیں۔ نہیں، قرآن کریم نے تو پانی میں کوئی تفصیل نہیں کی۔ اب مچھلیوں کو کھاتی نہیں ہیں، وہی حضور میں پوچھنا چاہ رہا تھا۔ ہاں تو پھر وہ حلال ہیں پھر بھی۔ تو جو مگرمچھ ہے وہ مگرمچھ بھی آپ نے کھانا چاہتے ہیں تو کھا لیں بھی شاید، حضور وہ تو بڑا، مگر بعض جانور ایسے ہیں جو دراصل خشکی اور پانی کے درمیان ہیں، مثلا مینڈک، مگرمچھ کو اپنی بقا کے لیے پانی میں ڈوبے رہنا ضروری نہیں ہے، اور مینڈک کو بھی اپنی بقا کے لیے پانی میں ڈوبے رہنا ضروری نہیں ہے۔ وہ بڑے آرام سے پانی سے باہر رہ کر زندگی بسر کر سکتے ہیں۔ عموماً دلدلوں کو پسند کرتے ہیں، پانی والی جگہ کو، لیکن وہ الگ حکمت ہے، مر نہیں جائیں گے اگر پانی نہ ہوگا تو اس لیے ان کو ہم پانی کا جانور نہ شمار کریں تو زیادہ معقول بات ہوگی۔ ٹھیک ہے؟ جو بھی فوڈ چین کے اندر جو بھی جانور آئے گا سب سے مطلب اوپر ہو، جو کھانے والا ہر چیز کو کھاتا ہو، وہ بھی شامل ہے؟ کوئی جانور مثلا حضور شارک ہو گئی، شارک جو مچھلی ہے کھا سکتے ہیں آپ، ٹھیک ہے، وہ آپ کو نہ کھا جائے تو اور بات ہے، اس سے پہلے بے شک کھا لیں آپ اس کو۔ جی ضرور، جزاک اللہ، السلام علیکم۔ فرمائیے۔ ادھر سے بھی ہاتھ اٹھا بھی انشاءاللہ اس کے بعد۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ آپ نے فرمایا تھا آج کے درس میں کہ حضور کوئی جانور، کسی جانور کا کھایا ہوا جانور اور زندہ ہو تو حلال کر کے کھا سکتے ہیں، تو بعض جانوروں میں ریبیز ہوتی ہیں، تو اگر وہ کسی جانور کو کھائے گا تو اس میں ریبیز ٹرانسفر ہو سکتی ہیں، تو ویسے جانور مثلا جیسے کتے ہیں ان میں ریبیز تو ہوتی کھانے نہیں ویسے آپ نہیں کسی حلال جانور کو بتائیں کون سے ریبیز کے؟ نہیں، یہ جیسے ہائینہ ہے کسی آئینہ بھی حلال نہیں ہے؟ نہیں میں یہ نہیں کہہ رہا حضور، میں یہ کہہ رہا کہ وہ جو کہہ رہے ہیں وہ بتائیں نا، پھر کیا کہنا چاہتے ہیں؟ ہائینہ اگر ہرن کو زخمی کر دے، ہرن کو ٹھیک زخمی کر دے تو وہ اس کو کھا سکتے ہیں، ہرن کو کھا دے اور وہ زندہ ہو؟ جی جی تو اگر آپ اس کو کھا لیں تو میڈیکلی اس کو آپ کو ریبیز ہو جائے گی؟ پتہ نہیں، یہ پوچھ رہا تھا میں نے۔ آپ بتائیں، ڈاکٹر صاحب بیٹھے میں ان سے پوچھ لیتے ہیں۔ کیا؟ نہیں، جب اس کا خون نکال دیا جائے اور گوشت خالی کھایا جائے تو ریبیز کے کاٹے ہوئے جانور سے ریبیز آگے نہیں چل سکتی نا؟ ہم مزید پتہ کر لیں۔ ٹھیک ہے، کہتے نہیں ہوتی؟ ٹھیک ہے پھر، جزاک اللہ، شکریہ۔ جزاک اللہ۔ آگے میں سوچ ہی بڑی دور کی ہے ان کو۔ ہاں آگے بتائیں جی، فرمائیے۔ ایک منٹ، ایک مرد آگے آ گئے ہیں، اب ان کو سوال کر لینے دیں، پھر ہم آپ کی طرف متوجہ ہوں گے، خواتین کی طرف۔ حضور میرا سوال یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد جو دور خلافت گزرا ہے، اس دور خلافت میں کیا کسی خلیفہ نے اس طرح کا درس کا اہتمام کیا؟ کس کا درس کا؟ درس دیتے رہیں۔ حضرت خلیفۃ المسیح ثانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تفسیر کبیر کا درس دیا کرتے تھے باقاعدہ۔ میرا سوال یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اچھا، اس وقت خلفاء نے؟ جی، میرا نہیں خیال کہ باقاعدہ درس دیا ہو، کیونکہ اس زمانے میں یہ چیزیں معلوم ہی تھیں، تازہ تھیں،
تو اس کی ضرورت محسوس نہیں کبھی ہوئی. یہ بات کا رواج ہے آپ کا, یہ ٹھیک کہتے ہیں آپ. اور کوئی ہے سوال؟ چھوٹے بچے تم بتاؤ, تمہیں کافی شوق ہے سوال کرنے کا, بڑے گہرے سوال کرتا ہے ماشاء اللہ. کیا نام ہے تمہارا؟ طارق محمد احمد. کاغذ دیکھ کے بتا رہے ہو میرا نام کیا ہے؟ طارق محمد احمد. تم نے سنا ہو وہ قصہ جو پڑھ کر نام بتانے والا؟ ایک آدمی نے مسجد جا کر مولوی سے کہا السلام علیکم. اس نے ایک کاغذ نکالا جیب میں اور دیکھ کے اس نے کہا وعلیکم السلام. دیکھا یہ کیا مطلب؟ اس نے کہا ہم نے سب باتیں لکھی ہوئی ہیں. تو تم نے بھی اپنا نام لکھا ہوا ہے شاید. میں نے کہا نام کیا ہے؟ تم نے پڑھنا شروع کر دیا. کیا نام ہے؟ طارق محمد ہیں؟ احمد. طارق محمد طارق احمد. محمود ہیں؟ اچھا ٹھیک ہے. السلام علیکم حضور, میرا نام طارق محمد احمد ہے. چل آگے آ جاؤ, آواز تھوڑی ٹھیک نہیں آ رہی پوری, اور آگے ہو جاؤ. ہاں میرے ابو کا نام نعیم احمد ہے. ہاں ہاں. میرا سوال ہے کہ درس کب شروع ہوا تھا؟ کیا چیز؟ ابھی یہ سوال ہو چکا پہلے آپ سے. یہ درس کا سلسلہ جو ہے یہ جماعت احمدیہ میں آ کے شروع ہوا ہے. اس سے پہلے علماء جو درس دیا کرتے تھے وہ مستقل درس جاری ہوتے تھے, اس کا کسی خاص دن سے تعلق نہیں تھا. مگر جماعت احمدیہ میں جو درس جاری ہوئے ہیں یا رمضان شریف میں یا مستقل جو تفسیر کی جا رہی تھی اس وقت درس حضرت خلیفہ مسیح ثانی دیا کرتے تھے. لیکن یہ جو درسوں کا سلسلہ ہے پرانا قدیم سے چلا آ رہا ہے. اس میں علماء کا کام ہی یہ تھا صبح سے شام تک وہ درسوں میں مشغول رہتے تھے. تبھی اتنی بڑی بڑی عظیم کتابیں انہوں نے لکھی ہیں. ٹھیک ہے جی. وعلیکم السلام. میرا سوال ہے, مغربی معاشرے میں اتنی برائیاں پائی جاتی ہیں جیسا کہ سور کھاتے اور شراب پیتے ہیں, اس کے علاوہ اور بھی برائیاں ہیں, لیکن یہ لوگ لمبی عمریں پاتے ہیں, اس میں کیا حکمت ہے؟ اور جو برائیاں پائی جاتی ہیں معاشرے میں اور قسم کی سور کھانے کے علاوہ بھی, تو کیا ہے پھر آگے کیا کہتی ہیں؟ اس کے باوجود یہ بہت لمبی عمر پاتے ہیں, اس کی کیا وجہ؟ کون لوگ؟ اچھا, لمبی عمر پانے کے لیے تو اور بھی چیزیں بڑی ضروری ہوا کرتی ہیں. صحت کا نظام کیسا ہے, میڈیکل ایڈ فوری مہیا ہونی, بہترین میڈیکل ایڈ مہیا ہونی, اور اس کے علاوہ غربت کی وجہ سے بھی بعض لوگوں کو فاقہ کشی کی وجہ سے کمزوری پیدا ہو جاتی ہے. ان لوگوں میں یہ بھی نہیں ہوتی. تو جہاں ایک طرف بعض چیزیں ہیں جو عمر لمبی کرنے کے خلاف ہیں, وہاں بعض چیزیں ایسی بھی ہیں جو عمر زیادہ کرنے والی بھی ہیں. تو اگر یہ لوگ سور نہ کھائیں اور بعض اور گندی چیزیں نہ کھائیں تو ان کی عمر اپنی طبی عمر کے آخر تک پہنچ سکتی ہے. اس لیے ان میں سے جو صاف لوگ ہیں وہ زیادہ عمر پاتے ہیں. اب سگریٹ نوشی کے خلاف جو مہم چلتی ہے بار بار, اس میں یہ کہا جاتا ہے کہ تمہاری عمر اگر سگریٹ نوشی کرتے رہو گے تو کم ہوتی جائے گی, یعنی طبی عمر جتنی ہے اس تک نہیں پہنچ سکو گے. تو نہ کرو تو تمہارے دل کے حملے کا امکان کم ہو جاتا ہے, اور بھی کئی بیماریاں ہیں جو پیدا ہو سکتی ہیں نہیں ہوں گی. تو اس سے ثابت ہوا کہ ان قوموں میں جو امارت کی وجہ سے اور اچھی غذا کی وجہ سے, عموماً غذا اچھی ملتی ہے, ان کو زیادہ لمبی دیر تک زندہ رہنے کا امکان مل جاتا ہے. لیکن جب زہر بھی کھائیں ساتھ تو امکان اسی حد تک منفی ہوتا جاتا ہے. ٹھیک ہے, یا اس کے بعد بھی سوال ہے کوئی؟ یہی سوال تھا؟ ایک بچی کا اور سوال ہے. یہی تھا حضور, ایک بچی کا ایک سوال ہاں, ہے. بچی کا سوال بتائیں. بچی پوچھنا چاہ رہی ہے کہ کیا اللہ تعالیٰ نے شیطان کو کس حد تک اتنی قوتیں دی ہوئی ہیں کہ وہ انسان کو اتنا زیادہ بہکا دیتا ہے؟ اللہ نے شیطان کو کس حد تک قوتیں دی ہیں کہ انسان کو بہکا سکے؟ انسان کو شیطان ہر وقت بہکا سکتا ہے اور قیامت تک بہکاتا رہے گا, لیکن
اس کو قوت ان لوگوں پر نہیں جو اللہ کے بندے ہوں، یعنی واقعتاً خدا کے ہو چکے ہوں، ان پر شیطان کو کوئی قوت نہیں ہے۔ تو یہ درجہ بدرجہ آدمیوں کے فرق کی بات ہے۔ بعض لوگوں میں دفاع کی زیادہ طاقت ہے، بعض میں کم کی طاقت ہے، بعضوں کو شیطان زیادہ بہکا لیتا ہے، بعضوں کو کم بہکا سکتا ہے۔ اور ایسا آدمی جو کلیتاً شیطان کے ہر بہکاوے سے پاک ہو چکا ہو، وہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ کیونکہ شیطان کی ایک تعریف یہ ہے کہ وہ خون میں دوڑتا ہے۔ اب اس کے لیے کسی بیرونی شیطان کی ضرورت نہیں ہے، انسانی نفس ہی انسان کو بری باتوں کی طرف بھی ہدایت کر دیتا ہے اور اکثر کرتا رہتا ہے۔ تو جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب یہ فرمایا کہ شیطان انسانی خون کی رگوں میں دوڑتا ہے، تو حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے صحابہ نے میں سے کسی نے سوال کیا کہ یا رسول اللہ آپ کی رگوں میں بھی؟ آپ نے فرمایا ہاں، مگر میرا شیطان مسلمان ہو گیا ہے۔ یعنی اس کے ہر بہکاوے کا جو احتمال تھا وہ میری کامل اطاعت کے نتیجے میں ختم ہو چکا بالکل۔ اس لیے اب میرے شیطان کو یہ موقع ہی نہیں مل سکتا کہ مجھے کبھی کہ بہکائے۔ تو اس لحاظ سے شیطان کا تعلق تو قیامت تک رہے گا، مگر اپنے شیطان کو مسلمان کرنے کی کوشش کریں۔ Assalamu alaikum Huzur. وعلیکم السلام۔ My name is Jannat and my question is ذرا مائکروفون کے قریب آئیں، اب بتائیں۔ My name is Jannat and my question is if we are not sure if the blood of the animal is let out on slaughtering, shall we also say Bismillahir Rahmanir Rahim or should we only buy halal meat? انگریزی یا اردو تھی؟ کیا تھا؟ اگر ہمیں یہ پوری طرح یقین نہ ہو کہ جانور کو ذبح کرتے ہوئے اس کا سارا خون نکال دیا گیا ہے تو کیا ہمیں وہ کھا لینا چاہیے یا حلال میٹ خریدنا چاہیے؟ نہیں، پوری طرح یقین نہ ہو تو خود نکال لیں، صاف سوف کر کے دھو لیں اچھی طرح جانور کے خون، تو اکثر جسم خون سے پاک ہو جاتا ہے۔ وہ گوشت کے اندر جو ملا جلا خون ہے وہ اور بات ہے، مگر اچھی طرح دھو کے صاف کر لیا کریں، بس اتنا ہی کافی ہے۔ خون رشتہ ہو تو اس کو نہیں پکانا چاہیے۔ ان کے تو رواج یہ ہے کہ سٹیکس میں بھی جب تک کچا خون نہ نکلے اس وقت تک وہ پسند نہیں کرتے، تو ریئر کہتے ہیں اس کو، اور بہت اچھا نعمت سمجھتے ہیں خدا کی کہ جس کے اندر سے پکنے کے باوجود جب کاٹیں تو اندر سے تازہ خون نکل رہا ہو، تو یہ بڑی مکروہ چیز ہے اور بڑی بدمزہ چیز ہوگی، مگر میں جو کھائی نہیں اس لیے میرا اندازہ ہے کہ بڑی بدمزہ ہوگی، مگر یہ لوگ شوق سے کھاتے ہیں۔ میں جب کھایا کرتا تھا باہر اسٹیک، اب تو میں جانے کا موقع نہیں ملتا، اس وقت وہ پوچھا کرتے تھے ریئر یا ڈن، وہ کہتے تھے، میں کیا کرتا تھا اوور ڈن، تو جب اوور ڈن کہتا تھا پھر ان کو طریقہ آ جاتا تھا سمجھانے کا۔ جب جل جائے پوری تقریباً اس وقت اندر کا خون خشک ہوتا تھا، ورنہ موٹی سٹیک کے اندر تک خون جو رہتا ہے باقی رہتا ہے۔ اور سوال فرمائیے پیر صاحب کے عزیز، کیا نام ہے ان کا؟ مبشر صاحب، ہاں جی، مبشر شکیل ہے نا؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ حضور میرا سوال درس کے متعلق تو نہیں، جو حبشہ کا بادشاہ نجاشی تھا، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی نماز جنازہ غائب ادا کی، اس سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ انہوں نے مسلمان ہونے کی اقرار کر لیا تھا، جی، ہاں، اور انہوں نے جان دی، تو کیا ان کی تکفین مسلمانوں کے طریق کے مطابق ہوئی؟ اور دوسرا یہ ہے کہ کیا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی اور صحابی کی نماز جنازہ غائب بھی ادا کی؟ اس کے مطابق بتائیں امام صاحب۔
नमाज जनाजा गायब का जो रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ मंसूब होना है, ये सिर्फ नजाशी का है या और भी हैं? ये मिसाल तो वाज़ेह है, हैं? बाकी तहकीक कर लेंगे और भी कोई मिसाल है। तहकीक कर लें, मगर नमाज जनाजा में जो गायबिना के लफ्ज़ आते हैं उससे साबित होता है कि हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज जनाजा गायब लोगों की भी पढ़ लेते थे, क्योंकि जनाजा के अल्फाज ज़ाहिर कर रहे हैं इसमें गायबाना नमाज जनाजा शामिल है। मगर ये मुअय्यन तहकीक कर लेंगे। अब आपने सवाल उठा दिया है तो अगले हफ्ते सवाल जवाब में ये सवाल फिर दोबारा उठा लें, उस वक्त तक तहकीक का जो भी माहसल सामने होगा आपके सामने पेश कर देंगे। जज़ाकुमुल्लाह। और दूसरे नजाशी, जैसे मैंने अर्ज़ किया है कि वो मुसलमान होने की वफ़ात पाई। नजाशी ने तो एक सूरत मरियम की तिलावत के वक्त तिनका उठाया था कि मेरा ईमान एक तिनके के बराबर, इससे फ़र्क नहीं है। तो आपका मुसलमान होना तो साबित हो गया। तकफीन भी मुसलमानों के तरीक़े के मुताबिक हुई। तदफीन का कोई पता नहीं लगता, मगर उस ज़माने में ये ईसाई भी तो तदफीन किया करते थे, नहीं? हाँ, ईसाई भी तदफीन किया करते थे। खुद हज़रत ईसा की भी तदफीन हुई थी कश्मीर में, तदफीन नहीं हुई थी। तो फिर आपको क्या शक है वो मुसलमानों की तरह दफन हुए होंगे? और सवाल कोई? हाँ जाएं। अब कनाडा से आए हुए हैं? कब तक ठहरना है? अच्छा, आइए सवाल करें। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। पहले हुज़ूर, मैं चंद साल हुए मैं पाकिस्तान गया था, तो वहाँ पे मैंने वो देखे थे, उसके ऊपर लिखा हुआ था उन्होंने वो पोस्टर्स, बड़े बड़े पोस्टर जी, कराची में जी। अच्छा। तो वहाँ पे लिखा हुआ था कि इस मस्जिद में 6 दिन के लिए तराबियाँ हैं, उसमें 10 दिन के लिए मुख्तलिफ़ तराबियों का उन्होंने जिक्र लिखा। क्या होता है? मस्जिदों में लिखा हुआ था इसमें 6 दिन के लिए, इसमें 10 दिन के लिए तराबियाँ होंगी। अच्छा, फिर हमारे तो मतलब है कि आपने पूछा उनसे? नहीं हुजूर, वो इसके बारे में मैंने मालूम करना था कि ये वो सही है या वो आपने पूछना तो था उनसे मस्जिद में जाके कि तुम्हें ये नई किस्म की तराबियाँ की शुरू की हुई हैं। पूरे 10 दिन, आखिरी 10 दिन की तराबियाँ होनी चाहिए। अगर तरावी के रूप से पेश नज़र रहे तो जो भी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत थी उसके मुताबिक करो। फिर क्यों नहीं किया सवाल आपने? हैं? बस हुजूर, ये बस आपने तो वही बात की है। एक आदमी खंबे की रोशनी के नीचे कुछ चीज़ तलाश कर रहा था, तो किसी ने पूछा कि क्या तलाश कर रहे हो? उसने कहा मेरी सुई गुम गई है। तो उसने कहा कि सुई गुम गई है, यहीं गुमी थी? तो कहते नहीं, गुमी तो घर में थी और वहाँ रोशनी नहीं इसलिए जहाँ रोशनी है वहाँ तलाश कर रहा हूँ। तो आपने देखा कि मौलवियों में रोशनी नहीं है, इसलिए वो छोड़ दिया और यहाँ आके तलाश करें। जज़ाकुमुल्लाह जज़ाकुमुल्लाह। दरख्वास्त दुआ के लिए। अब ख़वातीन में से सवाल है, कोई उठी थी आवाज़ हल्की सी? नहीं? अच्छा, और कोई सवाल बाकी है? आपके रकीब तो आए नहीं अभी तक, रशीद साहब, वो क्यों नहीं आए? वो काम करते हैं आजकल, अभी तब भी इतवार को तो काम नहीं होता। खैर, अब फिर बस करें, अब तैयार कर लें, अभी नमाज़ पढ़नी है। तो वज़ू तो मेरा भी है, आपका भी है, मगर फिर भी वक्त मुकर्रर है। कितने बजे नमाज़ पढ़ते हैं? हाँ, तो 5 मिनट के लिए ब्रेक कर लेते हैं, फिर मैं दोबारा आके नमाज़ पढ़ दूँ।